چھوڑ کر ہرگز نہ جاتا. جاری جواب دیا کرنا سٹ مارا تو. اور 7واں واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے قریب پہنچے, آپ کے ساتھ کون کون سے صحابی تھے؟ صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے. 7واں واقعہ پہاڑ کی آپ کو ہائٹ بتا دیتا ہوں. پہاڑ کی بلندی 5413 فیٹ اس پہاڑ کی بلندی ہے. 5413 فیٹ, یعنی کہہ سکتے ہیں آپ کہ 5500 فیٹ پہاڑ کی بلندی ہے. اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں, میں کندھے پہ اٹھا کے پہاڑ کے اوپر چڑھوں گا. تو نبی کریم نے جواب دیا کہ ابو بکر اندھیری رات ہے, نہ لائٹ ہے نہ راستہ ہے. لائٹ بھی نہیں ہے, راستہ بھی نہیں ہے, آپ کیسے میرا وزن اٹھا کے مجھے پہاڑ کے اوپر چڑھو گے؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں, آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں. اگر آپ میرے کندھے پہ سوار ہوں گے تو آپ کی برکت سے میرا رب مجھے اتنی طاقت دے گا کہ میں آپ کو اٹھا کے پہاڑ کے اوپر چڑھوں گا. اب 8واں واقعہ ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کو کندھے پہ اٹھا لیا ہے. اور اندازہ کریں کہ رات ہے, نہ لائٹ ہے, نہ راستہ ہے. پہاڑ کے اوپر ابو بکر صدیق نے چڑھنا شروع کر دیا. اور 8واں واقعہ ابو بکر صدیق پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں. اس پہاڑ کے اوپر جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں, پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں, نہ لائٹ ہے نہ راستہ ہے. رسول اللہ کو ابو بکر صدیق نے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے. اور ابو بکر صدیق اپنا پورا قدم بھی زمین کے اوپر نہیں رکھ رہے, بلکہ اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل چلتے ہوئے غار کی طرف جا رہے ہیں. تو رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر کیا ماجرا ہے, پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, اگر میں زمین کے اوپر پورا قدم رکھوں گا, اپنا پورا پیر رکھوں گا, زمین پر میرے قدموں کے نشان لگ جائیں گے, جن کو دیکھتے ہوئے فالو کرتے ہوئے کفار مکہ غار تک پہنچ جائیں گے, آپ کو نقصان پہنچائیں گے. اس لیے میں پاؤں کے پنجوں کے بل چلتا ہوا غار کی طرف جا رہا ہوں. 9واں واقعہ پہاڑ کے اوپر جا کر, غار کے اندر جا کر ابو بکر صدیق غار کی صفائی کرتے ہیں, مٹی کچرا باہر نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غار کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی ہیں. اب ابو بکر صدیق نے سوچا کہ ان سوراخوں کے اندر کا کوئی سانپ ہوگا, کوئی بچھو یا کوئی زہریلا کیڑا جانور ہوگا تو وہ باہر نکل کر رسول اللہ کو کاٹے گا, ڈنگ مارے گا. لہذا ابو بکر صدیق کے سر پہ جو امامہ تھا, آپ نے وہ پھاڑا یا اپنی چادر پھاڑی یا اپنا کرتا پھاڑا, ان کے ٹکڑے کر کے غار کے سوراخ بند کیے. سوراخ کیوں بند کیے؟ کہ تاکہ کوئی سانپ یا بچھو باہر نکل کر اللہ کے نبی کو کاٹ نہ دے. اب جب آپ نے وہ راستے بند کر دیے, کپڑا ختم ہو گیا, ایک سوراخ کھلا بچ گیا. تو اس کے اوپر ابو بکر صدیق نے کیا کیا تھا؟ آپ نے پاؤں کی ایڑی مبارک رکھ لی. اور اب وہی سانپ جو اس غار کے اندر صدیوں سے رسول اللہ کا انتظار کر رہا تھا, جب اسے باہر نکلنے کی کوشش کی تو سانپ نہیں دیکھا, سارے راستے بند ہیں. تو جہاں پہ ابو بکر صدیق نے پاؤں رکھا ہوا تھا, سانپ نے پھر وہاں پہ کاٹنا شروع کر دیا. اور سانپ کے زہر سے جب ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ آنسو کہاں پہ ٹپکے؟ سبحان اللہ, نبی پاک کے چہرہ مبارک پر. کیونکہ رسول اللہ ابو بکر صدیق کے زانوں کے اوپر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے. جب آپ کی آنکھ چہرے پر ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو گرے, آپ کی آنکھ کھلی, آپ پوچھتے ابو بکر کیوں رو رہے ہو, کیا ماجرا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے. تو رسول اللہ نے اس وقت کسی ڈاکٹر یا حکیم کو نہیں بلایا تھا, بلکہ اپنا برکت والا, شفا والا لعاب دہان, اپنا سلائبہ مبارک, اپنا تھوک مبارک لگایا تو زہر سارے کا سارا ختم ہو گیا. 11واں واقعہ جب کفار مکہ ہمارے نبی کو شہید کرنے کے ارادے سے اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے, تو رب تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے ایک مکڑی کو, ایک اسپائڈر کو, ایک نکروشا کو بھیجا, جس نے جالا لگا کر غار کا منہ بند کر دیا. 12واں واقعہ رب تعالیٰ نے ایسے لکھے ٹھیک. 12واں واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبوتروں کو حکم فرمایا, اور ایک کبوتری نے آ کر غار کے انٹرس پہ کیا کیا؟ انڈے دے دیے. انڈوں کے اوپر بیٹھ گئی, اور جب انڈے دے کر کبوتری چلی نہیں گئی بلکہ انڈوں کے اوپر بیٹھ گئی. اور جب کافر پہاڑ کے اوپر غار کے سامنے پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ غار بھی ہے, اس کے اندر ان ہونے کا راستہ بھی ہے, لیکن اگر رسول اللہ غار کے اندر داخل ہوئے ہوتے تو یہ نازک ترین گھروں میں سے مکڑی کا جالا اور کبوتری کے انڈے دونوں چیزیں ٹوٹ گئی ہوتی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کے عقل پہ پردہ ڈالا اور آپ نے نبی کی حفاظت فرمائی ایک مکڑی اور کبوتری کے جالے کی وساطت سے. تو 13واں واقعہ اس غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن کتنے راتیں قیام کیا ہوا جی؟ تقریباً 3 دنوں 3 راتیں. باقی آج یہ سامنے کھڑے ہو کر بات کریں گے انشاءاللہ.